خدیجہ کی حیاتی میں جب بھی یہ میرے گھر آیا کرتی، جو جو میں نے اس کو دیا وہی وہی میری خدیجۃ الکبریٰ دیا کرتی۔ میں نے خدیجۃ الکبریٰ کے لیے اچھی سہیلی کو وہ کچھ دیا جو خدیجہ دے، تاکہ قبر کے اندر خدیجہ کی روح ٹھنڈی ہو جائے۔ عورت ذات ہے، سب کچھ برداشت کرتی ہے، لیکن شوکل کی تعریف برداشت نہیں کرتی۔ حضور کی گھر والی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عورت ہے، منہ پھیر کے بیٹھ گئی۔ اے عائشہ بتا تجھے کیا ہوا، تو نے منہ کیوں پھیر لیا؟ ما یبکیک یا عائشہ، تیری آنکھ میں آنسو کیوں آ گئے؟ کس چیز نے تجھے رلا دیا؟ سیدہ عائشہ حضور علیہ السلام کی طرف منہ کر کے کہنے لگی، کملی والے جب بھی روتے ہو خدیجہ کو یاد کر کے روتے ہو، آنسو بہا بہا کے روتے ہو، اس کی جدائی میں اتنا روتے ہو کہ آدھے رہ جاتے ہو، غم سے نہ ڈالو کہ ہو جاتے ہو۔ کملی والے تیرے گھر میں حفصہ بھی آ گئی، تیرے گھر میں زینب بھی آ گئی، تیرے گھر کے اندر ام حبیبہ بھی آ گئی، ام سلمہ بھی آ گئی، میں عائشہ جیسی کنواری عورت آ گئی۔ کملی والے ہمارا حسن و جمال اور خدمات دیکھ کر تجھے ابھی تیری خدیجہ کیوں نہیں بھولی ہے؟ جب بھی یاد کرتے ہو خدیجہ کو، جب بھی یاد کرتے ہو خدیجہ کو، ہماری خدمت میں کوئی کمی ہے؟ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اے عائشہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں میری خدیجہ کو کچھ نہ کہا کرو، میری خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور تمہارے میں فرق کوئی نہیں، وہ بھی خدمتگار تم بھی خدمتگار ہو، فرق صرف اتنا ہے تم میرے سکھ کی ساتھی ہو اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ میرے دکھوں کی ساتھی تھی۔ خدیجہ میرے دکھوں کی ساتھی تھی۔ اے عائشہ میں وہ رات نہیں بھولتا جس رات میں دروازے پر خدیجہ کے آ کے کھڑا ہو گیا، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ کھڑا ہوا، میں نے ابھی دستک دینا چاہیے، میری خدیجہ نے آگے بڑھ کے دروازہ کھول دیا، اللہ اکبر کہنے لگی سونے جی آیا نو آپ کا آنا مبارک ہو۔ میں نے کہا خدیجہ نہ لٹ کی آواز آئی، نہ قدموں کی آواز آئی، نہ کلڈی کسی نے کھٹکھٹائی، نہ میں نے کبھی کھگورا مارا، نہ میں نے کبھی کھانسی کی۔ اے خدیجہ تجھے کیسے پتہ لگا کہ میں دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رونے لگی، کہنے لگی کملی والے آپ کو کیا آپ کہہ رہے ہو؟ خدیجہ تجھے کیسے پتہ لگا؟ رب ذوالجلال کی قسم ہے جب آپ میرے گلی میں مڑے تیرے جسم سے نبوت والی خوشبو نکل کے گھر میں پہلے پہنچ گئی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ خدیجۃ الکبریٰ نے میرا چہرہ لولوحال دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگی آج بھی مکے والوں نے تجھے مارا ہے۔ میرا ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئی، بستر پہ جا کر بٹھا دیا، میرے پاؤں سے جوتے نکال کر میرے پاؤں اپنے ہاتھوں میں لے کے بستر پہ رکھے اور پھر اپنی چادر سے میرے خون کو صاف کرنا شروع کر دیا، میرے چہرے سے خون صاف کیا، میرے پیٹ کو دیکھ کے کہنے لگی، میرے چہرے کی افسردگی کو دیکھ کے کہنے لگی اللہ اکبر جس قوم نے تجھے پتھر مارے ہو اس نے کہا تجھے کھانے کو پوچھا ہوگا۔ اے عائشہ مجھے نہیں پتا میری خدیجہ دودھ کہاں سے لائی، مجھے نہیں پتا میری خدیجہ کھجوریں کہاں سے لائی۔ سامنے اتاق میں سے کھجوروں کا پیالہ اٹھایا، دودھ کا پیالہ اٹھایا، میرے سامنے رکھ کے بیٹھ گئی اور رونے لگی، کہنے لگی کھا لے بھوک لگی ہوگی۔ کھجور کا دانہ پکڑاتی جاتی، میں منہ میں لے کے چباتا، دودھ کا پیالہ آگے کر دیتی، ادھر میں کھجور کا دانہ کھاتا، ادھر دودھ کا گھونٹ پیتا۔ کھاتے کھاتے مجھے خیال آیا کھلانے والی نے پتہ نہیں کچھ کھایا کہ نہیں کھایا، میں نے کھجور کا دانہ پکڑ کر خدیجہ کو دے دیا، میں نے کہا ایک تو کھا لے۔ اے عائشہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر وہ کھجور کا دانہ میرے منہ میں دے دیا، کہنے لگی آپ کھاؤ ہماری فکر نہ کرو، اللہ نہ کرے ہمیں کچھ نہیں ہوگا، بالفرض اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو ہمارا نقصان ہوگا، اگر بھوکا رہنے کی وجہ سے آپ کو کچھ ہو گیا تو اللہ کی قسم خدیجہ کا نہیں بلکہ ساری امت کا نقصان ہو جائے گا۔ تمہارے ہاں گاؤں میں دستور ہوگا، ہمارے شہروں میں دستور ہے، جب لڑکا پہلی رات لڑکی کے پاس جاتا ہے اللہ اکبر، کوئی کہتا ہے پہلی مرتبہ چہرہ دیکھے گا، منہ دکھائی میں کیا دے گا، کوئی کہتا انگوٹھی بنا رکھی ہے، کوئی کہتا میں نے لاکٹ بنا رکھا ہے، کوئی کہتا میں ہاتھ میں 5000 رکھوں گا، یا تو نظام الٹ ہے، معاملہ الٹ ہے۔ میرا نبی دولہا بلکہ پہلی رات سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے حجرے میں گئے، اللہ اکبر، میرے نبی اندر داخل ہوئے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے قدموں کی آہٹ سے پہچان
لیا, گھونگھٹ میں کہنے لگی سونے جہاں کھڑے ہو وہیں کھڑے رہیے. اپنے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا, 40,000 درہم اٹھائے, حضور کے قدموں پہ لا کے رکھ کے رونے لگ گئی. کہنے لگی کملی والے اب گھر میں یہی کچھ بچا تھا جو آج میں نے تیری جوتیوں پہ قربان کر دیا ہے. یہ وہ خدیجہ الکبریٰ ہے جسے دنیا نے اسلام کی ملکہ کا نام دیا ہے. اسی کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ, کائنات کے اندر بڑے بڑے جوڑے آئے لیکن اللہ کی قسم فاطمہ علی سے بڑھ کے جوڑا کوئی نہیں آیا ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹی کے دروازے پر گئے. جی ابو خیر ہوئے, تم بھی کبھی یہ سننا سمجھ کے بیٹی کے دروازے پہ چلے جایا کرو اور جا کے کہا کرو آجا تیرا باپ تجھے لینے کے لیے آیا ہے. لیکن اس نبی کو کیا پتا تھا جس بیٹی کو میں میکے لینے کے لیے گیا, سسرال لینے کے لیے گیا کہ میکے آجا, 4 دن باپ کے گھر میں رہ کے ویڑا آباد کر جا. اس نبی کے علم میں کیا تھا کہ 1400 سال کے بعد بہن دروازے پر آئے گی, بھائی دیکھ کے کہے گا ہنے تے گئی سی پھر آ گئی ہے. کتنی بہنوں کو روتے دیکھا, بھائیوں کو پھول کر کے کہتی ہیں ابا جی نے مرن تو بعد ایک مرتبہ بھی تو نے بلانے کا فون نہیں کیا ہے. او لوگو چھٹیوں میں بہن کو بلا لیا کرو, عید تہوار میں بہن کو بلا لیا کرو. رب ذوالجلال کی قسم ہے تمہارے گھر میں آ کے بہن کھائے گی, پروردگار عالم بہن کے کھانے کی برکت سے اللہ تیرے رزق میں اضافہ فرمائے گا. ماں باپ کو کھلانے سے, بہن بھائیوں کو کھلانے سے اللہ کی قسم گھر کے اندر برکت آیا کرتی ہے, بے برکتی نہیں ہوا کرتی. گھر کے اندر رزق میں عزت میں اضافہ ہوا کرتا ہے. اے فاطمہ آجا, بہت دن ہو گئے 4 دن باپ کے گھر رہا. اللہ اکبر, تیرا باپ تیری جدائی برداشت نہیں کرتا. سیدہ فاطمہ نے ابو جان کا ہاتھ پکڑا, رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا, اندر لے گئی. کہنے لگی ابا جان جانے کو تیار ہوں لیکن مجھے ایک بات بتلاؤ, جب آپ نے مجھے اپنے گھر سے علی کے ساتھ رخصت کیا تھا, میرا سر اپنے سینے پہ رکھ کے کہا تھا بیٹی اب تیرے پر میرا اختیار نہیں چلے گا, اب تیرے پر علی کا اختیار چلے گا. آج کے بعد تو میری مرضی کی مالک نہیں, علی کی مرضی کی مالک ہے. وہ کہے گا اٹھ جا تو اٹھ جائیو, وہ کہے گا بیٹھ جا تو بیٹھ جانا. ابا جان آپ نے کہا تھا کہ جی ابا جانے کو تیار ہوں لیکن علی گھر میں کوئی نہیں. میں نے نہیں پوچھا تھا کہ علی ابا لینے آ جائے تو تیری بغیر اجازت کے جا سکتی ہو کہ نہیں. ابا بیٹھ جائیو, اگر علی کہہ دیں گے چلی جا چلی جاؤں گی, اگر منع کر دیا تو میرے ابا جان آپ ناراض نہ ہونا. لاؤ ایسی زندگی جس کو تم دلہن بنا کے, جس کو تم 10-10 سولے سونا چڑھا کے گھر لے کے آئے ہو, سوٹی اٹھا کے کھڑی ہوگی, زبان درازی کرے گی, کہے گی اچھا ماں باپ کے گھر میں جانے کے لیے تیرے سے پوچھنا پڑے گا. اے علی رضی اللہ عنہ اپنی بیوی فاطمہ سے کہہ دے تیری بغیر اجازت کے تیری بیوی کو گھر سے باہر کوڑا پھینکنے کی بھی اجازت نہیں ہے. سامنے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا. اے علی تیری بغیر اجازت کے تیری بیوی فاطمہ کو سامنے دروازے میں کھڑے ہو کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بیوی سے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. جب تمہارے نکلنے کی دیر ہوتی ہے تمہاری بیویوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں ہے. کبھی کہیں بیٹھ کے تعویذ لا رہی ہے, کہیں فیصلہ آباد دوڑی ہوئی ہے, کبھی کسی کے ساتھ سارے میرے بھائی نے, کبھی کسی کے موٹر سائیکل پہ جا رہی ہے, کبھی کہیں. یہ بھائی تو لے ڈوبے, اصل بھائیوں کو بھائی نہیں سمجھتی, محلے داروں کو بھائی سمجھی بیٹھی ہے. جب شریعت اجازت نہیں دیتی کہ بچہ 10 سال کا ہو جائے 11 سال کا ہو جائے تو بہن کو اجازت نہیں بھائی کے پاس بیٹھ سکے, بھائی کو اجازت نہیں بہن کے ساتھ لیٹ سکے, بہن کے جسم کے ساتھ اپنا جسم لگا سکے. جب 11 سال کا بھائی بہن کے ساتھ جسم نہیں لگا سکتا تو تجھے محلے دار کے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے شہر جانے کی اجازت کس نے دی ہے؟ مولانا بشیر صاحب صحیح کہہ رہا ہوں؟ ابا جان ناراض نہ ہونا, نبی بھی نبی تھے. کہ میرے علی میں فرق ہی کوئی نہیں, علی کہاں میں کہاں, اب تجھے لے جانے کے لیے علی سے اجازت لینی پڑے گی. چپ کر کے گھر کے کونے میں بیٹھ گئے. کب آئے گا کب آئے گا, کہاں. اتنی دیر میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے گھر کے حجرے کا پردہ ہٹایا,
ناک کی نتھے پھلائی. فاطمہ ابا آئے ہیں. علی تجھے کیسے پتا لگا؟ کہ ویڑا بتلا رہا ہے، نبوت کی خوشبو سے مہک رہا ہے. وہ بیٹھے. کیوں؟ کوئی غلطی تو نہیں ہوگی؟ نہیں علی میرا ابا مجھے لینے آیا ہے. تو گئی کیوں نہیں؟ علی تیرا انتظار تھا. فاطمہ میرا انتظار کیوں کیا؟ کہ تیرا حکم نہیں، اجازت نہیں. کہ تیرے باپ کے آگے میں کیا اجازت دوں گا؟ کہ علی بات اجازت کی نہیں، بات تیری مرضی کی نہیں. رب ذوالجلال کی قسم ہے اگر تیری اجازت کے بغیر آج چلی جاتی تو قیامت کی صبح تک میرے باپ کی نبوت والی پگڑی پہ لوگوں کی انگلیاں اٹھ جاتی. اگر یہ میرا پیغام بہنوں تک جا رہا ہے، بیٹیوں تک جا رہا ہے، خدا کے واسطے لڑنے سے پہلے سوچ لینا میرے باپ کے بالوں کی سفیدی رل جائے گی. گھر کے اندر زور زور سے بولو گی، محلے والے کہیں گے فلانے دی تینے وے کی تماشا لگا رکھا ہے. رب اکبر کی قسم ہے تیرے باپ کی پگڑی رل جائے گی. میری بہنوں میری بیٹیوں روکھا سوکھا کھا کے گزارا کر لو، چرپائی نہیں زمین پہ لیٹ کے گزارا کر لو، گرمی کے پتلے لون نہیں سردی کے موٹے کھدر پہل کے گزارا کر لو. رب اکبر کی قسم ہے آج سسرال میں ماں باپ کی عزت بچا لے، کل قیامت کے دل میدان محشر میں اللہ تیری عزتیں بچائے گا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جلدی جا. علی جاؤں گی صحیح لیکن جانے کا انداز کچھ اور ہوگا. کیا؟ کہ علی جب گھر سے نکلوں میرے ابا کو آگے آگے کر دینا، درمیان میں مجھے کر دینا، میرے پیچھے آپ چلنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اس میں کیا حکمت ہے؟ کہ علی جب باپ کے گھر پہنچوں گی، ابے کے گھر کی دہلیز پار کروں گی، اس وقت تجھے بتلاؤں گی. رحمت والا نبی گھر سے نکلے، جہاں حضور قدم رکھتے سیدہ فاطمہ الزہرا وہیں قدم رکھتی، اس کے اوپر حضرت علی قدم رکھ کے نشان مٹا دیتے. جب نبی کے دروازے پہ پہنچ گئی، رحمت والے نبی کے گھر میں داخل ہو گئی، حضرت علی پوچھنے لگے فاطمہ قدموں کی نشان کیوں مٹائے؟ اپنے چہرے کی طرف اشارہ کیا. اے علی جب سے ہوش سنبھالا اس چہرے کو علی المرتضیٰ نے دیکھا یا محمد الرسول اللہ نے دیکھا. میں چاہتی ہوں جیسے چہرہ غیر محرم کی نظر سے بچا ویسے پیر کا قدم بھی غیر محرم کی نظر سے بچ جائے. میں نے باپ کے قدموں کے نشان پر قدم اس لیے رکھا زمین کے ذروں سے پردہ ہو جائے، اور اپنے قدم پر تیرا قدم اس لیے رکھوایا کہ میرا پردہ آسمان کے ستاروں سے بھی ہو جائے. تو پھر ایسی گود کے اندر حسین نہ آتا تو کون آتا؟ ایسی گود کے اندر زینب نہ آتی تو کون آتی؟ ایسی گود کے اندر حسن محسن نہ آتے تو کون آتے؟ لوری میں قرآن ملے گا تو اللہ کی قسم جوانی میں قرآن کی تلاوت سے گھر مہکے گا. یہی وجہ ہے ہسپتال میں چلے جاؤ اللہ اکبر مریض کے بیڈ کے سرانے دوائیں ملیں گی، فروٹ ملیں گے، جوس ملیں گے. ابے کی ناک میں نلکی لگی ہوئی ہے، اماں کو آکسیجن لگی ہوئی ہے. ہر کوئی آ رہا ہے، کوئی تکیے کے نیچے پیسے رکھ رہا ہے، ہر کوئی آ رہا ہے جوس لے کے آؤں، ہر کوئی آ رہا ہے فروٹ لے کے آؤں. مرنے والا آنکھوں کی اینیوں سے آنسو نکال نکال کے کہہ رہا ہے او لوگو مجھے جوس کی ضرورت کوئی نہیں، مجھے فروٹ کی ضرورت نہیں، اس وقت تو مجھے قرآن کی تلاوت کی ضرورت ہے. قرآن سنا مجھے کوئی آگے بڑھ کے. بیوی کہ میں نہیں سنا سکتی. جب شادی کی تھی تو میرے ماں باپ نے کہا تھا کہ ماشاءاللہ ترجمے سے قرآن پڑھی ہے. پتہ تیری ماں نے اس وقت کیا کہا تھا؟ او تے ٹھیک ہے سکول کتنا پڑھی ہے. تو تیری ماں نے قرآن پڑھنے کے بجائے سکول کو ترجیح دی تھی. میں تجھے اے بی سی سنا سکتی ہوں، قرآن نہیں سنا سکتی. بیٹے تو مجھے قرآن سنا دے، سورہ یاسین سنا. بیٹے تو مجھے سورہ رحمان سنا. ہاتھ جوڑ کے پیچھے کھڑا ہو گیا. اور تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ نہیں ابا جی. کیوں؟ ابا جان قصور میرا نہیں، قصور تیرا ہے. تم نے کہا تھا 2 گھنٹے بولنا ہے تو گھنٹے میں ٹپ ٹپ ہونا شروع ہو گیا. بھائی پانی کو درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھ کے ساؤنڈ کو ہدیہ کرو. انسان کی روزی اللہ برکت دے بھائی اس کے اندر. ابا جان آج کہہ رہا قرآن سنا. کتوں سنا تینوں قرآن؟ ابا جان وہ یاد کر میں دنیا میں نہیں آیا تھا. ابا تو مزدوری کر کے شام کو آیا، میری ماں تجھے دیکھ دیکھ کے مسکرا رہی تھی. تو نے میری ماں سے کہا تھا خیر ہوئے آج کیوں ہنس رہی ہے؟
اللہ اکبر، تو نے کہا رات نہیں، میری ماں نے کہا رات کو بتاؤں گی۔ ابا جان جب تنہائی میں میری